حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی چچی ذات بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حجر اسود کے قریب تھی، جسے الحتیم یا الحجر کہا جاتا ہے۔ اچانک چھت کھل گئی اور پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا اور اسے ایک سنہری تھالی میں رکھے ہوئے ایمان، حکمت اور یقین سے بھر دیا۔ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس سفر کے لیے تیار کرنے اور پاکیزہ کرنے کے لیے تھا۔ پھر ایک سفید جانور لایا گیا جس کا نام براق تھا۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کے قدم نظر کی آخری حد تک پڑتے تھے۔ براق کا مطلب بجلی ہے اور یہ بجلی کی طرح تیز تھا۔ پہلے براق نے اڑکھڑایا اور سواری کرنے سے انکار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے ڈانٹا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں جو تم پر سوار ہوا ہو۔ اس پر براق نے پسینہ بہایا اور تیار ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ مکہ سے روانہ ہوئے۔ یہ سفر اسراء کہلاتا ہے، یعنی رات کا سفر۔ راستے میں کئی مقدس مقامات پر رکا گیا اور نماز عطا کی گئی۔ پہلا پڑاؤ مدینہ، جو اس وقت یثرب تھا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یہ اشارہ تھا کہ جلد یہاں ہجرت ہوگی۔ دوسرا پڑاؤ طور سینا پر، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی۔ تیسرا بیت اللحم پر، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ چوتھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر، جو بیت المقدس کے قریب تھی، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آخرکار بیت المقدس پہنچے، جو مسجد اقصیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اسی جگہ باندھا، ایک پتھر کے پاس جو جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے شگاف کر کے باندھا۔ مسجد اقصیٰ میں تمام 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے، جن میں حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور امامت کا اعلان تھا۔ بیت المقدس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف اٹھے۔ یہ المعراج کہلاتا ہے، یعنی سیڑھی یا بلندی۔ ہر آسمان کے دروازے پر جبرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے اور پوچھا جاتا، کون ہے؟ جبرائیل، ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بلائے گئے ہیں؟ ہاں۔ پھر خوش آمدید کہا جاتا اور دروازہ کھل جاتا۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ جبرائیل نے فرمایا، یہ تمہارے باپ آدم ہے، سلام کرو۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، خوش آمدید اے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف جنت میں جانے والے اور بائیں طرف جہنم میں جانے والے۔ دوسرا آسمان، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ماموں بھانجے تھے، وہ دونوں نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام جو خوبصورتی میں مشہور تھے، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھنے پر بولے، میرے بعد آنے والی اس نوجوان نبی کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا، خوش آمدید اے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ ساتویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا، جو آسمانی کعبہ ہے، یہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ نہیں آتے، ہمیشہ نئی جماعت آتی ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو کائنات کی آخری حد ہے۔ اس درخت کے پتے ہاتھی کے کان جیسے بڑے اور پھل حاجر کے بڑے بڑے مٹکوں جیسے تھے۔ یہاں سے رنگوں کی ایسی خوبصورتی تھی جو بیان سے باہر ہے۔ یہاں 4 نہریں نکلیں، 2 ظاہری نیل اور فرات، 2 باطنی جنت کے کوثر اور سلسبیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں سے 3 برتن لائے گئے، شراب، دودھ اور شہد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چنا، جو اسلام اور فطرت کی علامت ہے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور فرمایا، آگے میں نہیں جا سکتا ورنہ جل جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے اور کعبے قوسین اور ادنیٰ کے مقام پر پہنچے، یعنی 2 کمانوں کی دوری یا اس سے بھی قریب۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے بلا پردہ کلام ہوا۔ بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ایک دن میں 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا، تمہاری امت پر بوجھ ہے، واپس جا کر تخفیف مانگو۔ میں نے بنی اسرائیل پر آزمایا ہے، وہ کم بھی نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار واپس گئے، پہلے 50 سے 40، پھر 30، 20، 10 اور آخرکار 5 نمازیں رہ گئی، مگر ثواب 50 کا۔ اللہ نے فرمایا، میری بارگاہ میں حکم نہیں بدلا جاتا، مگر میں نے اپنے بندوں کا بوجھ کم کیا ہے۔ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب شرم آتی ہے مزید مانگنے میں راضی ہوں۔
تب ایک آواز آئی، میں نے اپنا حکم نافذ کر دیا اور بندوں کا بوجھ کم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم بھی دیکھی۔ جنت میں خوبصورت محلات، نہریں، پھل اور نیک لوگوں کی حالت۔ جہنم میں عذاب، زنجیروں میں جکڑے گناہ گار، آگ کے کنویں، مختلف قسم کے عذاب۔ یہ مناظر امت کو متنبع کرنے کے لیے تھے۔ رات ختم ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ گئے۔ بستر ابھی گرم تھا اور دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ صبح ہوتی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ کفار قریش نے مذاق اڑایا اور کہا ایک رات میں بیت المقدس ناممکن۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تفصیل پوچھی تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے سامنے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازوں، ستونوں اور شکل کی تفصیل بتائی جو صرف دیکھنے والا ہی بتا سکتا تھا، پھر بھی وہ نہ مانے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے فوراً تصدیق کی اور کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو سچ ہے۔ اس پر انہیں صدیق کا لقب ملا۔ کئی لوگ اس واقعے پر مسلمان ہو گئے مگر کچھ مرتد بھی ہوئے۔ یہ ایمان کا امتحان تھا۔ پیارے ناظرین، شب معراج ہمیں بتاتی ہے اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ ایک رات میں آسمانوں کا سفر۔ نماز امت کا سب سے بڑا تحفہ ہے جو دن میں 5 بار اللہ سے ملاقات ہے۔ غم کے وقت اللہ تسلی دیتا ہے اور نشانیاں دکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں جیسا کہ امامت سے ثابت ہوا۔ یہ واقعہ جسمانی تھا نہ صرف روحانی، جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔ امت کو نماز کی پابندی اور گناہوں سے توبہ کی تلقین۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور محبت عطا فرمائے، آمین۔